بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 اکتوبر 2025 کا دن ہے اور رات کے 7 بجے ہیں۔ تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ سروے کے حوالے سے بھی ایک نئی خبر ہے، کیونکہ آج میرا سروے ہوا ہے تو اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے میرے پاس، وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ باقی دریاؤں کے حوالے سے یہ خبر کہ ستلج، راوی اور چناب میں جو تھوڑا بہت پانی تھا اس کا لیول بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے اور بارشی سلسلے بھی ختم ہو چکے ہیں اور دریا نارمل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دوبارہ آباد کاری کے لیے پنجاب حکومت 17 اکتوبر سے پیسے ویسے جاری کر رہی ہے۔ جو سیلاب متاثرین ہیں، چاہے ان کے مکانات گرے ہیں، مویشی ہلاک ہوئے ہیں یا کچھ قیمتی جانیں جاں بحق ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی، اور باقی فصلات کا معاوضہ بھی ملے گا، مکانات وغیرہ کا۔ تو 17 اکتوبر سے یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ اور باقی گندم کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ 3500 جو ہے وہ پنجاب حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو مطلب اگلے سیزن کے لیے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم جو ہے وہ گورنمنٹ خریدے گی، اور پہلے جو ہونا تھا 3-4 ماہ قبل 2100-2200 روپے میں مافیا مڈل مینوں اور تاجروں نے خرید کر رکھ لی، اب وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور کسان ویسے کا ویسا۔ اور باقی فصلات کے جو نرخ تھے وہ بھی کم تھے، جیسے کپاس کا آخر میں آ کر 5-4 ہزار ہو گیا اور اس میں چنائی وغیرہ نکالیں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اب دھان کی فصل کا ریٹ کیا بنے گا اب یہ بھی دیکھنا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چاول باہر سے منگوایا جا رہا ہے، یہ وہ۔ مجھے تو اس بارے میں کسی چیز کا کوئی علم نہیں، نہ ہی میں نے کوئی اس طرح کی فی الحال خبر لی ہے کہیں سے، یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے یا میری نظر سے کوئی گزری ہو۔ بہرحال امید تو ہے کہ دھان کا ریٹ اچھا رہے گا۔ باقی گندم بجائی کے لیے تو ریٹ فائنل ہو چکا ہے، اور اب جب کاشت ہو جائے گی اس کے بعد اپریل میں دوبارہ کوئی یہی ریٹ رہے گا یا پھر رد و بدل ہوگا، اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تو ہر لحاظ سے کسان بیچارہ پستا ہے، اور کچھ کسان جو سیلاب متاثر ہیں ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ایسے میں ایک نئی خبر یہ ہے کہ جو ٹھیکیدار ہیں، چونکہ جب مجھے پہلے دن کہا گیا تھا کہ آپ جس سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ اس سے اسٹامپ کروا کر آئیں اور وہ رکھیں، اور مالک زمین کا وہ اسٹامپ ہمیں دکھائیں گے، اور پھر مالک زمین کا ہم کارڈ نمبر لکھیں گے، فون نمبر لکھیں گے، اور پھر آپ کے نام وہ ٹھیکہ لکھ دیا جائے گا ادھر، اور اس طرح سے آپ کو معاوضہ آپ ہی کو ملے گا۔ تو یہ بات 8-10 دن تک چلتی رہی، لوگ لکھواتے رہے، بغیر اسٹامپ کے بھی ہوتا رہا، اور اسٹامپ جس کا تھا وہ بھی، اور پہلے 2-4 روز اسٹامپ کا بڑا تذکرہ لیا، اور لوگ بڑی مشکل سے کروا کے آتے تھے مالک زمین سے۔ کچھ مالک زمین مکر گئے، کچھ نے کر کے دیا، تو ایک ملا جلا سا رجحان رہا۔ اب آج جب میں ان کے پاس لے کر گیا اپنا وہ اسٹامپ جو ایگریمنٹ ہوا، تو انہوں نے کہا جی اب آج جو نئی ہدایات ملی ہیں اے سی صاحب نے ہمیں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے صرف مالک زمین کے نام ہی لکھنی ہے کاشت، چاہے وہ ٹھیکیدار ہے جو ہے اس کا کنسرن ہمارا کنسرن نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے مالک زمین کو دینے ہیں، وہ آگے ایلیجیبل ہوگا تو وہ آگے اس کو دے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی ستم ظریفی کی بات ہے، ایک فصل اس بیچارے ٹھیکیدار کی ڈوب گئی، اور پھر مالک زمین کو پیسے مل رہے ہیں، وہ دے نہ دے، ٹھیکے میں کٹوائے نہ کٹوائے۔ تو میں تو حیران ہوں ان پالیسیز میکر پر کہ جو جس کا دل چاہتا ہے نا اس کے ساتھ وہی، جو اس کا جی میں آتا ہے وہی کرتا ہے اگلے کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، پہلے سے پسا ہوا طبقہ ہے، میں خود یار کسان ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے ٹھیکہ کیسے لیا، میں نے زرعی مداخل اس کے اوپر خرچ کیسے کیا۔ میں نے ابھی تک وہ پچھلے دنوں ایک فاضل شاہ میں جو بچہ ڈوبا تھا، شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اس کی والدہ میرے پاس وہ دھان لگاتی تھی، میرا دھان لگایا تھا، وہ شاید بچہ بھی کبھی 1-2 مرتبہ پیچھے آیا۔ اب ان کی میں نے وہ دھان کی لگوائی جو تھی 10-11 ہزار فی ایکڑ کے حساب سے تھا، وہ میں نے انہیں دیا تھا، اور 10 ہزار رہتا تھا وہ بھی میں نے انہیں دے دیا، وہ جب فتیدگی ہو رہی تھی، اور شاید 5-10 ہزار ابھی بھی شاید رہتا ہو۔ تو ابھی تک ہم اس کے کھاد وغیرہ کے تو دیکھیں وہ دھان بھی نہیں رہا۔ اب اس کا جو ٹھیکہ ہم نے اتنی مشکل سے لیا، اب اس کے پیسے ویسے بھی ہمیں نہیں ملے گے، مالک زمین لے جائے گا۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت صد افسوس۔ اب انہوں نے نہیں لکھا، باقی مکانات جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اگر کوئی مزارع ہے تو اس کا مالک زمین جو اس کو رینٹل کا آپشن آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا آتا ہے،
اس کا تو اس طرح سے وہ جو میرے پھٹے ہوئے تھے اس کو پارشل ڈیمیج کافی پھٹے ہوئے ہیں کہ ان کی چھتیں اکھیڑ کر دوبارہ ان کو بنانا پڑتا ہے. تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ پارشل ڈیمیج لکھ گئے ہیں، جزوی جس کو آپ کہتے ہیں. باقی جو گھر ایک تھا مکمل وہ بھی ساتھ، مطلب جو 2-3 گھر ہمارے ہیں تو وہ ایک مکمل ڈیمیج لکھ کے گئے. تو اس طرح کی صورتحال، تو جو نئی انفارمیشن میرے پاس تھی میں نے آپ کو پاس کر دی ہے. باقی اللہ مالک ہے، اگر وہ ٹھیکہ نہیں دیں گے تو اب گزر جائے گی، یہ بھی وقت گزر جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں. اگر کسانوں سے 2,000 روپے کا گندم لے کر آگے 3500 مڈل مین مافیا بیچ رہا ہے تو وہ وقت بھی گزر گیا. اور باقی جو رہی صحیح گندم تھی وہ سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لے لی، لوگوں کی گندم خراب ہو گئی، میری بھی کچھ ہو گئی، کچھ بچ گئی. تو مطلب ہم لوگ تو بڑے کرائسس سے گزرے ہیں اب. اور میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا نا، میرا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ. چلو خیر، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمت دے، ہم دوبارہ سے آباد ہو جائیں. آباد ہو رہے ہیں تو یہ مشکل گھڑیاں آتی ہیں، اس میں انسان کو صبر اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کا فضل جو ہے وہ مانگنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، عزم صمیم کے ساتھ دوبارہ میدان عمل میں اترنا چاہیے، تو اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. دریائے ستلج میں اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 63,000 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 54,000 کیوسک اور اسلام پر 47,000 کیوسک. راوی میں جسر پر 6300، شادرہ پر 8200، بلوکی پر 31,000 اور سدنئی براج پر 30,000 کیوسک ہے. دریائے چناب میں مرالہ پر 24,000، خانکی پر 22,000، قادر آباد پر 5,000، چنیوٹ برج پر 36,000. یہاں چنیوٹ پر اب پانی پہنچ چکا ہے. یہ تریمو پر ڈاؤن سٹریم میں جب پہنچے گا تو ادھر راوی کا بھی کھڑا ہے، تو تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا مسئلہ بنے گا نشیبی علاقوں کے لیے. یہ بیٹ کے اندر ہی یہ جو کبیر والا یہ آگے علاقہ جاتے ہیں. تریمو براج پر ابھی 0 ہے. پانجناد پر 31,000 کیوسک، نہیں، پانجناد پر 39,000 کیوسک. منگلہ ڈیم سے 7,000 کیوسک، رسول پر سے اخراج 0 ہے. دریائے سندھ میں تربیلا ڈیم سے 52,000، کابل دریا میں 10,000، کالا باغ پر 65,000، چشمہ پر 72,000، توسا پر 71,000، گڈو پر 75,000، سکھر پر 37,000 اور کوٹڑی پر 53,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.